کہ یہ ملزم اپنی بیوی کو اتنا پروٹیکٹ کیوں کر رہا ہے؟ وہ اپنی بیوی کو انوسینٹ کیوں بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ انوسینٹ ہے، اس پہ غلط ہوا، لڑکا اس کے پیچھے لگا ہوا تھا. 5-6 مہینے سے جو ہے وہ ڈلیوری بوائے کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی، اور یہ ریلیشن شپ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا. ملزم فرحان ہے، اس کے والد نے مقتول رئیس کو آمنہ کے بیڈ روم میں دیکھ لیا تھا. موبائل پہ جو ہے نا وہ خود لڑکی بن کے ٹریپ کرتا ہے، اور ٹریپ کر کے اس کو گھر بلواتا ہے، اور پھر اس پہ تشدد کرتا ہے. تشدد جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے پھر اس کو گاڑی میں پھینکتا اور مانگا منڈی کے علاقے میں لا کے یہاں اسے مار دیتا ہے، اور پھر اسے پیٹرول چھڑک کے اس کی ڈیڈ باڈی کو آگ لگا دیتا ہے. جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں رانا سہیل صاحب، جو انچارج انویسٹیگیشن تھانہ مانگا منڈی میں لگے ہوئے ہیں. تو آئیں ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ اندھے قتل کو کیسے ٹریس آؤٹ کیا اور کون کون سی جدید ٹیکنالوجی انہوں نے استعمال کی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 24 اگست کو صبح تقریباً 7:30 بجے 15 پہ کال موصول ہوتی ہے کہ شام کے بھٹیاں یہاں ایک گاؤں ہے، اس کے ساتھ خالی پلاٹ ہے، اور اس میں ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے جو جلی ہوئی ہے، جس کی شناخت ممکن نہیں ہے. 15 کی کال موصول ہونے پر میں اور میری ٹیم موقع پہ رسپونڈ کرتے ہیں. کرائم سین پہ پہنچ کے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی کی کنڈیشن ایسی ہے جو ان آئیڈینٹیفائڈ ہے. فوری طور پہ ہم کرائم سین یونٹ اور پی ایف ایس اے کو کال کرتے ہیں. ان دا مین وائل سینئر آفیسرس کو آن بورڈ لیا جاتا ہے. سینئر آفیسرس کرائم سین کا وزٹ کرتے ہیں اور کچھ انسٹرکشنس دیتے ہیں اس حوالے سے. کرائم سین یونٹ اور پی ایف ایس اے جب آ جاتے ہیں تو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں، فوٹوگرافی کرتے ہیں. لیگل فارمیلٹیز کے بعد ڈیڈ باڈی ہماری کسٹڈی میں آ جاتی ہیں، جسے ہم ہاسپٹل شفٹ کر دیتے ہیں. اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہم جو ہے وہ اس کی پکچرز اور ویڈیوز جو ہیں ڈفرینٹ پولیس گروپس میں شیئر کرتے ہیں اور ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں شیئر کرتے ہیں، تاکہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے اور پتہ چل سکے کہ لاسٹ 24 آورز میں کہاں سے کوئی شخص مسنگ ہے تو ہمیں اطلاع ملے. ویری نیکسٹ ڈے ہمیں فیصل ٹاؤن کے ایریا سے اطلاع موصول ہو جاتی ہے کہ یہاں سے کل سے کوئی لڑکا مسنگ ہے. ہم ان کے لواحقین سے رابطہ کرتے ہیں اور انہیں ہاسپٹل لے جاتے ہیں. جب ہاسپٹل جاتے ہیں تو ڈیڈ باڈی کی شناخت ہو جاتی ہے. ان کے بھائی شناخت کر لیتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہے، جس کا نام رئیس تھا، اور یہ ایک ڈلیوری بوائے تھا، کل رات کو پارسل دینے گیا اور گھر نہیں آیا. ہم ان سے اس کا سیل نمبر لیتے ہیں، سیل نمبر سے ساری ڈیٹیلز نکالتے ہیں، لاسٹ لوکیشنز، اور اسی طرح جو لاسٹ نائٹ جو فریکوینٹ نمبرز تھے ان کو چیک کرتے ہیں. ایک نمبر سسپیکٹ ہوتا ہے، اس کو ہم جو ہے کال کرتے ہیں اس نمبر پہ، وہ نمبر بند ہوتا ہے. وہ ڈیٹیلز لے کے ہم اس گھر پہ جاتے ہیں، اس کو اریسٹ کرتے ہیں. ڈیورنگ انویسٹیگیشن یہ چیز سر، یہ کتنے دن میں یہ ملزم گرفتار ہو جاتے ہیں؟ کتنے دن بعد یہ وقوع کے گرفتار ہوتے ہیں؟ وقوع کے 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم ملزمان کو گرفتار کر لیتے ہیں. ڈیٹیلز نکالنے کے بعد ہم سپر سسپیکٹ کے گھر جاتے ہیں، اسے اریسٹ کرتے ہیں، انٹروگیشن کرتے ہیں، تو وہ تسلیم کر لیتا ہے کہ میں نے ہی مرڈر کیا ہے. اس کے موبائل کو جو ہے ہم اپنی کسٹڈی میں لیتے ہیں. جب چیک کرتے ہیں تو لاسٹ نائٹ جب اس پر تشدد ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ویڈیوز ہمیں موصول ہو جاتی ہیں. فردر انٹروگیشن کے بعد جو ہے اعلیٰ قتل ہم برآمد کرتے ہیں، اور جب یہ پوچھتے ہیں کہ آخر یہ قتل کیوں کیا، تو اس میں جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ میری جو بیوی ہے اس کو یہ تنگ کرتا تھا. بیوی کو جب ہم اریسٹ کرتے ہیں تو بیوی کہتی ہے کہ مجھے یہ تنگ کرتا تھا، لیکن انٹروگیشن میں یہ چیز واضح ہو گئی، اور جو ہمارے پاس ڈیٹیلز آئیں جتنی بھی، اس سے ہم نے دیکھا کہ 5-6 مہینے سے جو ہے وہ ڈلیوری بوائے کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی، اور یہ ریلیشن شپ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا. اور جو ملزم فرحان ہے، اس کے والد نے مقتول رئیس کو آمنہ کے بیڈ روم میں دیکھ لیا تھا اور پھر اپنے بیٹے کو کہا. تو جب خامد کو اس چیز کا علم ہوتا ہے تو وہ پھر اپنی بیوی سے موبائل لے لیتا ہے، اور موبائل پہ جو ہے نا وہ خود لڑکی بن کے ٹریپ کرتا ہے، اور ٹریپ کر کے اس کو گھر بلواتا ہے، اور پھر اس پہ تشدد کرتا ہے. تشدد جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے پھر اس کو گاڑی میں پھینکتا اور مانگا منڈی کے علاقے میں لا کے یہاں اسے مار دیتا ہے، اور پھر اسے پیٹرول چھڑک کے اس کی ڈیڈ باڈی کو آگ لگا دیتا ہے. تو سر، میرا ایک سوال ہے کہ یہ ملزم اپنی بیوی کو اتنا پروٹیکٹ کیوں کر رہا ہے؟ وہ اپنی بیوی کو انوسینٹ کیوں بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ انوسینٹ ہے، اس پہ غلط ہوا، لڑکا اس کے پیچھے لگا ہوا تھا؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے 3 بچے ہیں. اب جب یہ دونوں میاں بیوی جیل چلے جائیں گے تو ان بچوں کی جو ہے کیئر کون کرے گا؟ تو اب جو ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ پہ سارا الزام لے لوں اور میری بیوی بچ جائے،
تو ایسا ممکن تو نہیں ہے. جس کی جتنی پارٹیسپیشن ہے, جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اور ہمارے پاس ایویڈنس ہیں, اس کی روشنی میں مقدمے کو فردر چلان کیا جا رہا ہے. تو ہم نے ہزاروں یہ ایسے گھر دیکھے ہیں کہ اگر کسی کی بیوی اچھی نہیں ہے تو وہ اسے طلاق کا اختیار تو رکھتا ہے, یہ اسلام نے اسے یہ اختیار دے رکھا ہے, تو اس نے یہ اختیار کیوں نہیں اپنا استعمال کیا؟ دیکھیں, یہ تو اسے چاہیے تھا کہ اگر اسے ایسے ریلیشن شپ کا پتہ چلا ہے تو اس میں پہلی صورت تو یہ تھی کہ پولیس کو اطلاع دیتا اور خود کمپلیننٹ بنتا, اور اگر اس نے ایسا نہیں کرنا تھا یا نہیں کرنا چاہ رہا تھا تو پھر اس میں لامحالہ اسلامک پرسپیکٹیو سے یہ طریقہ بھی استعمال کر سکتا تھا. لیکن یہ تو اب اس کے ذہن پہ ہے, اس کے اپنے آپ پہ ہے. اس نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا, اس نے ایک جرم والا راستہ اختیار کیا اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا. آپ کی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں یہ آپ نے شوق ہو گیا آپ کو کہ بیوی اس کی ساتھ انوالومنٹ تھی؟ ہاں, بیوی کی انوالومنٹ تھی 100%, یہ شور ہے. اور خامد کے علم میں یہ بات نہیں تھی. جب علم میں آئی ہے تو پھر اس نے ٹریپ کر کے جو ہے مقتول رئیس کو قتل کیا. وہ اس بات پر بزید ہے کہ میں نے غیرت کے نام پر قتل کیا, غیرت کے نام پر قتل کیا. تو اس کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ اگر غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے تو دونوں کو قتل کرنا چاہیے تھا. دیکھیں جی, یہ تو اب ملزم کے اپنے ذہن پہ ہے, وہ غیرت کے نام پہ قتل کرتا ہے تو کسی ایک کو کرتا ہے یا دونوں کو کرتا ہے, تو اس میں ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے. لیکن جتنا جرم اس نے کیا ہے اس حساب سے مقدمہ 302 جرم کے تحت درج ہو چکا ہے, اور فردر یہ چلان ہوگا اور پھر عدالت کی طرف سے سخت سزا دی جائے گی. سر ایک اور سوال ہے کہ یہ جو اغوا کی اپلیکیشن ہوئی تھی, ایک FIR اغوا کی فیصل ٹاؤن تھانہ میں ہوئی تھی, کیا اس میں بھی یہ نامزد ہوگا؟ نہیں, دیکھیں جی, ایک ہی جگہ پہ جرم ہوتا ہے اور وہ جرم ہونے کے بعد جب قتل کی FIR ادھر درج ہے تو اس کے مطابق اب ہوگا. قتل ایک بڑا جرم ہے, اغوا والی بات نہیں. پہلے قتل کا مقدمہ درج ہو چکا ہے, اسی میں چلان ہوں گے. اسی میں چلان ہوگا. آپ کا بے حد شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. تھینک یو.